ایک گھنٹے بعد اس نے نہا دھو کر کپڑے بدلے اور ناشتہ کرنے بیٹھ گیا۔ دوپہر ہوئی تو اس کے کام کرنے کا وقت آ گیا۔ وہ سوچتا رہا، سوچتے سوچتے اس نتیجے پر پہنچا کہ یقیناً وہ کامیابی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے راستے سے ہٹا دیا گیا۔ اس نے دراز میں سے کاغذ قلم نکالا اور نام لکھنے لگا۔ مسز بروڈی مارگو کین، ہارویل۔ اسے ہارویل سے کام شروع کرنا چاہیے، اس نے فیصلہ کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر اس نے بابی کے نام شکریہ کا ایک پرچہ لکھا اور احتیاط سے اپارٹمنٹ سے باہر آ گیا۔ پولی کو ریمنڈ ایلن کی تلاش ہے۔ اچانک اس نے پولی کار میں لگے لاؤڈ سپیکر سے گونجتی ہوئی آواز سنی۔ وہ تیزی سے ایک گلی میں کھسک گیا جس نے پچھلی رات جرسی سٹی میں ایک آدمی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ آوازیں رفتہ رفتہ مدھم ہوتی چلی گئی کیونکہ وہ جلد ہی وہاں سے دور نکل آیا تھا۔ ہارویل اپنے دفتر میں تھا۔ اس کی سیکرٹری نے جب ایلن کو اندر پہنچایا تو حیرت سے اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ تم ایلن، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ شور مت مچاؤ ہارویل، ایلن نے خشک لہجے میں کہا۔ میں اسمتھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کون اسمتھ؟ تم اسے اچھی طرح جانتے ہو ہارویل۔ میں آج کل بہت پریشان ہوں مگر تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ شکریہ ہارویل، مجھے اس آدمی کا پورا نام اور پتہ چاہیے۔ میرا تو خیال تھا کہ تم اب تک اس سے مل چکے ہوگے۔ اس کے بارے میں تمہیں رپورٹ سے پتہ چل سکتا ہے۔ کاروباری آدمی ہے، قانونی قسم کا کاروبار کرتا ہے مگر کسی نہ کسی طرح تنظیم سے بھی وابستہ ہے۔ وہ یونین کنٹرول کرتا ہے جیسے آرچی لڑکیوں کا شعبہ کنٹرول کرتا ہے۔ کاروباری آدمی یونین کے ذریعے ہی تنظیم سے رابطہ رکھ سکتے ہیں۔ تم اس کے پاس جاؤ یا اسے فون کرو اور اسمتھ کے بارے میں تفصیل معلوم کرو، اور تفصیل معلوم کر کے مجھے بتاؤ۔ ایلن کا لہجہ سخت ہو گیا۔ ایلن، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اس میں خطرہ ہے۔ یہ خطرہ تمہیں میری خاطر مول لینا پڑے گا ہارویل، میری جان پر بنی ہوئی ہے، اس لیے میں ذرا رعایت نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، ہارویل مردہ سے لہجے میں بولا اور اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ ایلن ان کی گفتگو سننے کے لیے اس کے کان کے قریب جھک گیا۔ میں ہارویل بول رہا ہوں۔ ریورٹ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، کیسے زحمت کی؟ ایلن نے دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنی۔ بس یوں ہی۔ یہ ایلن کے خلاف نک سے کس نے شکایت کی تھی؟ اسمتھ یا کیا نام ہے اس کا؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ نک نے ذکر کیا تھا، ہارویل نے صاف جھوٹ بولا۔ میں بھی اسمتھ نامی ایک تاجر سے واقف ہوں، 10ویں ایونیو پر رہتا ہے۔ کہیں وہی تو نہیں ہے؟ نہیں، اس کا نام ہربرٹ اسمتھ ہے۔ ویسٹ سائڈ میں اس کی ایک گڈس فارورڈنگ کمپنی ہے۔ اور اچھا، شکریہ دوست، میرے لائق کوئی کام ہو تو بتانا۔ اس نے فون بند کر دیا اور ایلن کی طرف مڑا۔ تم نے سن لیا؟ اس نے کہا۔ اب تمہارے جاتے ہی میں نک کو ان تمام باتوں سے آگاہ کر دوں گا۔ تم میری مجبوری سمجھتے ہو نا؟ یقیناً میں سمجھتا ہوں، ذرا اپنی فون بک تو دینا، ایلن نے کہا۔ فون بک میں سے ایلن نے ہربرٹ اسمتھ کا پتہ نوٹ کر لیا۔ وہ ویسٹ 37ویں اسٹریٹ میں رہتا تھا۔ پھر وہ ہارویل کی طرف جھکا۔ تم بہت تھکے ہوئے نظر آ رہے ہو ہارویل، بہتر ہوگا کہ کچھ دیر آرام کر لوں۔ یہ کہہ کر اس نے ہارویل کی کن پٹی پر ایک نپاتلا ہاتھ مارا اور ہارویل کوئی آواز نکالے بغیر ہی کرسی سے لڑک گیا۔ ایلن اطمینان سے باہر آ گیا۔ مسٹر ہارویل ایک ضروری کام میں مصروف ہیں، اس نے ہارویل کی سیکرٹری کو بتایا۔ انہیں کچھ دیر تک ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ پھر وہ دفتر سے سڑک پر آ گیا۔ اسے یقین تھا کہ ہارویل ایک گھنٹے سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گا۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر اس نے ڈرائیور کو ہربرٹ کا پتہ بتایا اور پشت سے سر ٹکا کر اپنے خیالوں میں کھو گیا۔ آدھے گھنٹے بعد ٹیکسی مطلوبہ علاقے میں کھڑی تھی۔ سامنے ہی ایک عمارت پر اسمتھ کمپنی کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ ڈرائیور کو کرایہ اور ٹپ دے کر وہ اترا اور گیٹ میں داخل ہوا۔ احاطے میں ٹھکا کا شور مچا ہوا تھا۔ وہاں بہت سے ٹرک کھڑے مصروف تھے۔ دو چار آدمیوں نے اسی کی طرف دیکھا پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ وہ عمارت کی طرف بڑھا اور ایک ڈرائیور سے اسمتھ کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔
مسٹر اسمتھ، ٹرک ڈرائیور نے انگوٹھے سے اوپر کی طرف اشارہ کیا۔ اوپر اپنے دفتر میں ہے۔ ایلن نے اس کا شکریہ ادا کیا اور تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر پہنچا اور دفتر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ ہربرٹ اپنی میز پر بیٹھا ہوا تھا۔ ایلن کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں پھٹ سی گئیں۔ اوہ میرے خدا! اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور وہ میز پر سر ڈال کر بے ہوش ہو گیا۔ ایلن نے جلدی سے ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس بھر کر اس کے چہرے پر الٹ دیا۔ ہربرٹ، ایلن نے اسے آنکھیں پٹ پٹاتے دیکھ کر کہا، میری طرف دیکھو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا سر تھام لیا۔ میں تمہیں صرف 1 منٹ کی مہلت دے سکتا ہوں۔ بتاؤ تمہیں میرے خلاف نک کے پاس کس نے بھیجا تھا؟ سچ بتانا ورنہ یہ تمہارا آخری لمحہ ہوگا۔ میں تمہیں بتا دوں گا، ہربرٹ ہکلانے لگا۔ وہ بے حد بزدل آدمی تھا۔ ایلن کی آنکھوں سے جھانکتی وحشت اس کے جسم میں لرزہ سا پیدا کر رہی تھی۔ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا مگر انہوں نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں نے ان سے کہہ بھی دیا تھا کہ اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو میں خاموش نہیں رہوں گا۔ ٹھیک ہے، مجھے صرف اس کا نام بتا دو۔ وہ مسز کین ہے، مسٹر میفل کین کی بیوہ۔ میں ایک کاروباری ذمہ ہوں۔ میفل کین بڑا ہی خوفناک آدمی تھا۔ مسٹر ایلن، یقین کریں اس کے 2 بھائی فارورڈنگ کا کام کرتے ہیں۔ میں ان سے دشمنی مول لے کر یہاں بالکل کام نہیں کر سکتا تھا، اس لیے تم نے تو میرے قتل کا سامان کر دیا ہے، گدھے کے بچے۔ میں قسم کھاتا ہوں مسٹر ایلن، میرا اس میں کوئی قصور نہیں۔ مسز کین میرے پاس خود آئی تھی اور کہا تھا کہ وہ تمہیں صرف اس ریکٹ سے نکلوانا چاہتی ہے۔ یہ بات ممکن تھی۔ شاید وہ یہی چاہتی ہو کہ ایلن اس گندے کاروبار میں نہ رہے۔ وہ اس کی جان کی دشمن نہیں ہو سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ بولا، شکریہ۔ ظاہر تھا کہ اس سے زیادہ ہربرٹ کو معلوم بھی نہیں تھا۔ ایلن اب فوری طور پر مارگو کین سے ملنا چاہتا تھا۔ کیا مارگو کین نے چارلی کی لاش چرائی تھی؟ اس کے ذہن میں کھچڑی سی پکنے لگی۔ کیا اسی نے میری ویدر کو قتل کیا تھا؟ مگر کیوں؟ اس کا جواب اسے مارگو کین سے بھی مل سکتا تھا۔ وہ جیسے ہی باہر سڑک پر آیا، سامنے سے آتی ہوئی 2 کاروں کے بریک چرچرائے۔ ان میں سے ایک کار میں سے گٹل اور فاکس نکل رہے تھے۔ دوسری کار میں پولیس کی وردی پہنے کچھ لوگ نظر آ رہے تھے۔ ایلن مڑا اور پوری قوت سے دوڑتا ہوا ایک ذیلی سڑک پر گھوم گیا۔ وہ گلیوں میں چکراتا ہوا ایک اور سڑک پر نکل آیا۔ سڑک کے ایک طرف ایک آئس کریم رک کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے بہت سارے بچے اور آدمی کھڑے تھے۔ ڈرائیور انہیں آئس کریم دے رہا تھا۔ ایلن بھاگتا ہوا ٹرک کے قریب پہنچا اور ٹرک کے کیبن میں سوار ہو کر چابی گھما دی اور ٹرک آگے بڑھا دیا۔ تھوڑی دیر میں ٹرک ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ کافی دور آ کر اس نے ٹرک چھوڑ دیا۔ قریب ہی ایک زمین دوز اسٹیشن تھا۔ ایلن نیچے اترا اور ٹکٹ خرید کر گاڑی میں جا بیٹھا۔ اس نے پہلے کبھی ان ٹرینوں میں سفر نہیں کیا تھا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھا ٹرین کے چلنے کا انتظار کرتا رہا، حتیٰ کہ ٹرین چل دی۔ وہ آخری سٹاپ پر اترا اور باہر آ کر قریب ترین بار میں گھس گیا۔ باہر کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر اس نے اسکاچ کے 2 گلاس پیے اور بل ادا کر دیا۔ تمہارے پاس فون بک ہوگی پلیز؟ اس نے بارٹینڈر سے کہا۔ بارٹینڈر نے خوشدلی سے مسکرا کر ڈائریکٹری اس کے سامنے رکھ دی۔ ایلن نے اس میں سے میفل کین کا پتہ نوٹ کیا اور باہر آ گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور کو پتہ بتا کر اس نے سیٹ سے سر ٹکا دیا اور سوچوں میں کھو گیا۔ یہ بات ممکن تھی کہ مارگو کین ہی ان تمام ہنگاموں کی ذمہ دار ہو۔ چارلی کی لاش کی چوری، میری ویدر کا قتل اور ہربرٹ کو اس کے خلاف شکایت کرنے پر مجبور کرنا۔ ہربرٹ نے اسی کا نام لیا تھا اور ایلن کو یقین تھا کہ اس میں جھوٹ بولنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ میری ویدر کے قتل کے وقت بھی وہ وہیں موجود تھی۔ یہ ضرور تھا کہ ایلن اس کے پاس چاقو نہیں دیکھ سکا، مگر لاش دیکھ کر اس کے چہرے پر جو خوف اور حیرت ابھری تھی وہ مصنوعی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ ایلن کو اپنے شوہر کا قاتل ٹھہرانے والا ڈرامہ، مگر اس نے چارلی کی لاش کیوں چرائی تھی؟ مارگو کین، اس نے تلخی سے سوچا۔ اس کا رابطہ کسی نہ کسی طرح کرٹ بروک سے بھی تھا۔ شاید کرٹ بروک نے ہی مارگو کو اس کے خلاف سازش کرنے پر اکسایا ہو۔ آپ کی منزل آ گئی جناب۔ ڈرائیور کی آواز سن کر وہ خیالوں کی دلدل سے نکل آیا۔
ذرا دیر بعد وہ مارگو کے دروازے کی گھنٹی بجا رہا تھا۔ مارگو نے خود ہی دروازہ کھولا۔ اوہ ایلن، آؤ اندر آ جاؤ۔ وہ اسے دیکھ کر کھل اٹھی۔ ہماری ملاقات کے بعد سے تو تم خاصے مشہور آدمی بن چکے ہو۔ ایلن اس کے چہرے پر اداکاری کے آثار تلاش کر رہا تھا، مگر اسے ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی تھی۔ مارگو نے سیاہ پتلون، لال دھاریوں والا سیاہ سویٹر اور سرخ سلیپر پہن رکھے تھے۔ وہ انتہائی معصوم، دلکش اور بے ضرر نظر آ رہی تھی۔ بیٹھو، وہ صوفے کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ کیا پیو گے؟ کچھ نہیں، اس نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، تم میرے پاس پچھلی رات ہونے والے واقعے سے بریت کے لیے میری شہادت حاصل کرنے آئے ہو، مگر ایلن مجھے افسوس ہے کہ میں ایسی کوئی شہادت نہیں دے سکتی۔ کل رات جلد ہی ریسٹورانٹ سے آگے تھے اور تمہارے پاس اتنا وقت تھا کہ تم نیو جرسی جا کر اس بیچارے ولی کو شوٹ کر سکتے تھے۔ اگر یہ غلط ہے تو بھی کسی طرح یہ بات تسلیم نہیں کر سکتی کہ میں نے رات کا کچھ حصہ تمہارے ساتھ گزارا ہے۔ میں اس لیے نہیں بلکہ صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ تم نے ہربرٹ سمتھ کو میرے خلاف شکایت کرنے کے لیے نک رویٹو کے پاس کیوں بھیجا تھا؟ مارگو کے ہونٹوں پر بڑی پیاری مسکراہٹ نظر آئی، پھر وہ سنجیدہ ہو گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ اس طرح یہ گروہ تمہارا مخالف ہو جائے گا اور تمہیں نکال باہر کرے گا۔ پھر میں تم سے بات کروں گی، تمہاری رہنمائی اور مدد کروں گی۔ تم بہت پیارے نوجوان ہو اور مجھے بہت اچھے لگتے ہو۔ بہرحال اس بات کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ لوگ اتنے پاگل ہو جائیں گے اور تمہیں قتل کرنے کے درپے ہو جائیں گے۔ مارگو، تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے، میری جان مصیبت میں ڈال دی ہے، ایلن نے کہا، اور پھر اسے بتایا کہ نک رویٹو یہ شکایت سن کر کس قدر بھڑک اٹھا تھا اور اسے قتل کرنے کے لیے اپنے گھر کے چھوڑ دیے تھے۔ ایلن نے مارگو کو یہ بھی بتایا کہ اس نے ولی کو خود قتل کروایا اور الزام ایلن پر لگا دیا اور اب پولیس بھی اس کی تلاش میں ہے۔ میں ابھی ہربرٹس کو فون کر دیتی ہوں، وہ جلدی سے بولی۔ وہ اسی وقت جا کر تمہارے باس کو حقیقت بتا دے گا اور اس طرح اس کی غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ یہ رکھا ہے فون۔ ایلن نے قریب تپائی پر رکھے ہوئے فون کی طرف اشارہ کیا۔ مارگو نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور ہربرٹ کے نمبر ڈائل کیے۔ ایلن ریسیور کے قریب جھک کر ان کی باتیں سننے لگا۔ ہربرٹ، مارگو کا لہجہ تحکمانہ تھا، تم ابھی نک رویٹو کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ایلن بے قصور ہے، تمہیں محض غلط فہمی ہوئی تھی اور تم اس سلسلے میں بے حد شرمندہ ہو، مگر خیال رہے اس پوری گفتگو میں میرا نام نہ آئے۔ بس میں کچھ نہیں سنوں گی، تم ابھی جاؤ اور ایلن کی حیثیت بحال کر کے آؤ۔ اس نے ریسیور رکھ دیا اور ایلن کی طرف دیکھنے لگی۔ اب یہ بتاؤ کہ تم نے چارلی بروڈی کی لاش کیوں چوری کی تھی؟ وہ اب کہاں ہے؟ اور تم نے میری ویدر کو قتل کیوں کیا؟ چوری؟ قتل؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ایلن؟ مارگو حیرت سے بولی۔ تم نے خود یہ کام نہیں کیے ہوں گے، میں تمہارے سٹائل سے واقف ہو گیا ہوں، تم نے یہ سارے کام کسی اور سے کروائے ہیں۔ وہ لاش تم نے شاید کرٹ بروک کے ذریعے… میں نے یہ نام پہلے کبھی نہیں سنا، مارگو نے تیزی سے کہا۔ میں نے تمہیں کل شام اس کے اپارٹمنٹ میں جاتے دیکھا تھا، اس نے تمہیں میرے بارے میں مطلع کیا تھا اور بعد میں یہ جاننے کے لیے کہ میں کس چکر میں ہوں تم نے مجھے ڈنر کی دعوت دی تھی۔ نہ جانے تم کیا بکواس کر رہے ہو۔ اس کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ کرٹ بروک کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، اس نے میرے شوہر کی موت پر مجھ سے ہمدردی کا اظہار کیا تھا اور بس، اس کے علاوہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میں تمہارا طریقہ کار سمجھ چکا ہوں، ایلن نے تلخی سے کہا۔ تم نے مجھ سے نمٹنے کے لیے ہربرٹ کو نک کے پاس بھیجا، کرٹ بروک کے ذریعے چارلی بروڈی کی لاش نکلوائی اور میری ویدر کو تم نے خود قتل کیا تھا، یا یہ کام بھی کسی اور سے کروایا ہے؟ اور کیا تم مجھے بتاؤ گی آخر چارلی بروڈی کی لاش کا تم کیا کرو گی یا کیا کیا ہے؟ مارگو اچھل کر کھڑی ہو گئی، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ کیا بکواس لگا رکھی ہے تم نے؟ وہ چلائی۔ چارلی بروڈی کی لاش؟ چارلی بروڈی کی لاش؟ کیا تم اس کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچ سکتے؟ تم نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے، وہ شخص مر چکا ہے، اب تمہیں اس کی لاش کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تمہیں کیا ضرورت تھی؟ ایلن نے وہی سوال دہرایا۔ کچھ بھی نہیں، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں…
وہ لاش تمہارے پاس ہے، ایلن آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا۔ تم نے وہ لاش کسی کے ذریعے قبر سے نکلوائی تھی، بتاؤ تم نے اس کا کیا کیا؟ اچانک وہ خاموش ہو گیا، اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا، اب اس کے چہرے سے اطمینان ظاہر ہو رہا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تمہاری مالی حالت ٹھیک نہیں ہے، تم شاہ خرچ قسم کی عورت ہو، کاروبار میں غبن، شاید گورنمنٹ کے ٹیکسوں میں چوری بھی کرتی ہو۔ سارے ہی مسئلے ایک ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ کسی وقت بھی ہلکا تنگ ہو سکتا تھا، اور پھر یہ اتنا شاندار مکان۔ اس نے در و دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے اوپر کی 2 منزلیں کرائے پر دے رکھی ہیں، اس سے ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں، وہ بولی۔ میں اور محفل اب نچلی منزل میں رہتے ہیں۔